جان رحمان پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم قرآن المجید والفرقان الحمید. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء، کل کے علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب. السلام علیکم. اچھا، تو آج معلوم ہوا کہ آپ کے سیتا پہاڑی میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑے گا، تب لوگ سوچ سمجھ کر جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم. اب معلوم ہوا کہ آپ نے سلام کا جواب دیا. اگر پہلی مرتبہ میں آپ جواب دے دیتے تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و صحت و سلامتی عطا فرمائے. میں گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت یعنی آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سرکار عبد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار یعنی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دربار گوہر بار میں ایک رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ مجھے اجازت دیں اناؤنسر صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں میرے والد ماجد حضور ریحان ملت پہلی مرتبہ 1978 میں 1978 میں بنگال تشریف لائے تھے. بیر بھوم، نلہٹی، رامپور ہاٹ، مرشد آباد، کلیا چک وغیرہ وغیرہ. پہلی مرتبہ 1978 میں یہاں سے جب وہ واپس بریلی شریف تشریف لے گئے تو عرس حامدی کا موقع تھا. عرس حامدی کے موقع پر انہوں نے بریلی میں جا کر بنگال کے مسلمانوں کے لیے ایک تجزیہ پیش کیا. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں گیا تھا بنگال، میں نے بنگالی مسلمانوں سے درود پڑھنے کے لیے کہا
تو بنگالی مسلمانوں نے اتنے والہانہ، عاشقانہ، عاجزانہ، مخلصانہ اتنی محبت سے درود پڑھا انہوں نے کہ مجھے ان کے درود پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر، ان کے والہانہ اور عاشقانہ انداز کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش تو ان کی درود کی بنیاد پر ہو جائے گی۔ تو آپ تو بنگال سے دور نہیں ہیں، آپ صرف اپنے درود شریف کے اندر والہانہ انداز پیدا کر لیجئے، عاشقانہ عاجزانہ انداز پیدا کر لیجئے، مخلصانہ انداز پیدا کر لیجئے، آپ کا یہ درود بارگاہ رسالت میں اگر مقبول ہو گیا تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب معلوم ہوا کہ آپ کے اندر بھی وہ عاشقانہ، عاجزانہ، مخلصانہ، مفلسانہ، غلامانہ اور عشق رسول میں ڈوب کر آپ نے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ اگرچہ مجمع بہت زیادہ نہیں ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجمع کم ہے یا زیادہ ہے۔ سننے والے کیسے ہیں؟ آپ کے درود شریف کے انداز سے، پڑھنے کے طریقے سے، انداز سے، مخلصانہ اور عاشقانہ انداز آپ کا ہمیں بہت پسند آیا۔ اللہ و رسول کی بارگاہ میں بھی یہ پسند ہو جائے تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب مجھے مولانا نے کان میں کہہ دیا، یہ مولانا شریف الحق صاحب نے، اناؤنسر صاحب نے، اناؤنسر یہ جلسے کا ڈرائیور ہوتا ہے، جیسے کار چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، ٹرک بس چلانے والا ڈرائیور ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کہاں ایکسیلیٹر دینا ہے، کہاں ہارن دینا ہے، کہاں بریک لگانا ہے۔ ایسے ہی جو جلسے کا ناظم ہوتا ہے، ناظم اجلاس ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں ماشاء اللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا ہے، کہاں نعرہ تکبیر کہنا ہے۔ تو جلسہ چلانے والے کو ہم اپنی زبان میں ڈرائیور بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ جلسے کو چلانے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے جلسہ چلانے میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ اب اگر آپ کہیں تو مجھے حضور مفتی اعظم ہند اس وقت یاد آ گئے ہیں، آپ کہیں تو میں حضور مفتی اعظم ہند کا ایک جملہ پیش کر دوں۔ جی مختار بھائی، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ مسجد کے لیے یا قبرستان کے لیے کچھ چندہ کرنا ہے، حضور اجازت ہے؟ میں نے کہا بالکل، مسجد کا فائدہ، قبرستان کا فائدہ، اس میں ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ آپ نے دیا، بہت اچھے سے دیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے، اپنے مکان میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازے پر ایک آواز آئی، سائل نے سوال کیا، دینے میں کچھ دیر ہو گئی، پھر سائل نے آواز لگائی، اللہ کے نام پر دینے میں کچھ دیر ہو گئی۔ حضور مفتی اعظم ہند کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم و فضل و کمال یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند نے بیٹھے بیٹھے فرمایا، دیے کی روشنی محشر تک۔ کیا کہا؟ دیے کی روشنی محشر تک۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، بہرحال سائل کو جو دینا تھا وہ تو دے دیا، مگر کسی عاشق صادق نے سوال کیا، حضور ہم لوگ شب ولادت رسول، شب ولادت ہم چراغاں کرتے ہیں، دیپک جلاتے ہیں، دیپ جلاتے ہیں، تو کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ آپ کے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو چراغ جلاتے ہیں ہمارے یہاں دیے بولتے ہیں، وہ جو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں تیل ڈال کے، سرسوں کا تیل ڈال کے اور روئی کا پھایا لگا کر اس کو جلاتے ہیں، تو اس کو ہمارے یہاں دیے بولتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں چراغ بھی بولتے ہیں اور ہندی میں دیے بولتے ہیں۔
ہمارا علاقہ ہندی بھاشی علاقہ ہے، امی کونو بنگلہ بھاشی بکتا نہیں، امی اردو بھاشی بکتا، تو اس کو ہمارے یہاں دیے کہتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور یہ جو 15 شعبان کو ہم دیے جلاتے، کیا اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی؟ تو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں نہیں، اس دیے کی نہیں بلکہ اس دیے کی جو تم نے یہاں دیا، جو تم نے دین کے نام پر دیا، جو تم نے اسلام کے نام پر دیا، جو تم نے مسجد کے نام پر دیا، جو تم نے قبرستان کے نام پر دیا، جو تم نے اللہ کے نام پر دیا، جو تم نے جلسے کے نام پر دیا، جو تم نے مدرسے کے نام پر دیا، جو تم نے یہاں دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ جو تم نے دیا، جتنا جس کی حیثیت تھی دیا، جو دیا، اس دیے کی روشنی محشر میں نظر آئے گی۔ ایک صاحب آئے، گرمی کا زمانہ، حضور مفتی اعظم نے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ اور نہیں حضور کھانا نہیں کھایا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ ایک مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا لاؤ۔ وہ روٹی اور جو سالن تھا وہ رکھ کے کھانا آ گیا ٹرے میں رکھ کے، انہوں نے کھایا اور کھا کے منہ پوچھ کے صاف کر کے ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے پھر سر اٹھایا، دیکھا، فرمایا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بولے نہیں حضور کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت نے پھر فرمایا جاؤ ان کے لیے کھانا لے آؤ۔ وہ کھانا پھر آ گیا، انہوں نے پھر بیٹھ کے کھایا۔ وہ روٹی، ہمارے یہاں روٹی کو کھانا کہتے ہیں، روٹی کھائی انہوں نے بیٹھ کے خوب، جتنی کھا سکتے تھے۔ آ کے پھر حضرت کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے پھر پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بولے نہیں حضور کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت اٹھ کے مکان کے اندر گئے اور فرمایا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا بھیجو۔ کہاں 2 مرتبہ جا چکا ہے، کہا ارے وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں کھایا، ایک مرتبہ اور بھیج دو۔ وہ ایک مرتبہ کھانا اور آ گیا، انہوں نے پھر بیٹھ کے کھایا جتنا کھا سکتے تھے۔ پھر ہاتھ پوچھ کے ہاتھ باندھ کے حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو پھر حضور مفتی اعظم ہند نے پوچھا کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بولے نہیں حضور کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت کا خادم تھا، اس نے کہا حضور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، 3 مرتبہ کھا چکے ہیں۔ تو اب تو بات، حضرت نے پوچھا، پھر پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ بولے کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت نے پوچھا تو پھر کیا کھایا؟ بولے حضور روٹی کھایا۔ تو کیا روٹی کھانا نہیں ہے؟ کہا حضور ہم پورنیہ کے ہیں، جب تک بھات نہیں ملے گا کھانا نہیں کھایا۔ آپ کہیں تو کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ پھر حضور مفتی اعظم ہند نے بیٹھے بیٹھے فرمایا توے کی جھنکار محشر تک، توے کی جھنکار محشر تک۔ کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ توے کی جھنکار محشر تک۔ تو کسی نے کہا حضور یہ توے کی جھنکار محشر میں سنائی دے گی، کیا مطلب ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو تم نے توے پر روٹی پکائی نا، یہ روٹی جو توے پر ڈالی ہے، اس روٹی کے توے پر پڑنے سے ایک جھنکار پیدا ہوتی ہے۔ وہ جھنکار تمہیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے گی جو تم نے یہاں غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، یتیموں کو کھلایا، بیواؤں کو کھلایا، بے سہارا لوگوں کو کھلایا، مسافرین کو کھلایا، پڑوسیوں کو کھلایا، عزیز داروں کو کھلایا، رشتہ داروں کو کھلایا، طلباء کو کھلایا، علماء کو کھلایا، سادات کو کھلایا۔ جو تم نے یہاں کھلایا اس توے کی جھنکار محشر میں سنائی دے گی۔ اے لوگوں، کھانے کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، کھانے کھلایا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، علماء کو، طلباء کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، پڑوسیوں کو، عزیز داروں کو، رشتہ داروں کو، مسافروں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانے کھلانے کی ادا میرے خدا کو بہت پسند ہے، چونکہ آپ کا یہ اجلاس حضرت سیدنا قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شہنشاہ بغداد،
سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات ببرکات سے منسوب ہے تو مجھے حضور غوث اعظم یاد آ گئے. اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کر دوں، اس لیے کہ مجھے ڈرائیور سے بہت ڈر لگتا ہے، کب یہ زور سے بریک لگا دیں گے. بھیا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں زیادہ جھٹکے برداشت بھی نہیں کر سکتا. پھر میرا آپریشن ہارٹ کا ہو چکا ہے، اس لیے میں جو ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں ان سے بہت ڈرتا ہوں کہ کب زور سے بریک لگا دیں تو جھٹکا لگے گا کہ نہیں لگے گا. یہ نعرہ لگانا تو انہوں نے سیکھا نہیں ہے، ہارن دینا. ارے تھوڑا ہارن دیتے رہیے تاکہ گاڑی زور زور سے آگے بڑھتی رہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوئے. جب آپ فارغ ہوئے تو یہ مولانا شریف الحق صاحب ہمارے یہاں سے فارغ ہو کے آپ کے یہاں آئے. ان سے میں ایک سوال کروں گا. آپ فارغ ہو گئے؟ جب کوئی حافظ یا کوئی قاری یا کوئی عالم جب اس کی دستار ہوتی ہے، فارغ ہوتا ہے، تو اس کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں جس استاد نے پڑھایا ہے اپنی کوکھ سے علم کا دودھ پلا کر علم پر پروان چڑھا دیا ہے، ہم اس کی دعوت کریں، ہم اس کو کھانے کھلائیں. اس کی ایک آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے. آپ فارغ ہو گئے؟ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی؟ آپ کے دل میں خواہش؟ میں جب فارغ ہوا تو میرے دل میں بھی یہ خواہش، آرزو، تمنا تھی کہ میں اپنے مدرسے کے استاد کو جنہوں نے مجھے پڑھایا ان کی میں دعوت کروں. میرے دل میں خیال آیا کہ صرف انہی کی دعوت کیوں کروں، جو میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے ان کو بھی بلاؤں، دعوت کروں، ان کو بھی کھلاؤں. تو عالم جو فارغ ہوتا ہے اس کے دل میں یہ آرزو، تمنا، خواہش ضرور مچلتی ہے. تو ایسے ہی جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے جامعہ نظامیہ سے آپ فارغ ہوئے، دستار بندی آپ کی ہو گئی، تو آپ کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ میں اپنے اساتذہ کی دعوت کروں. پھر دل میں خیال آیا کہ صرف اپنے ہی اساتذہ کی نہیں بلکہ جامعہ نظامیہ میں، مدرسے میں جتنے علماء تھے، جتنے اساتذہ تھے، جتنے استاد تھے، میں سب کو کھانے کھلاؤں. پھر دل میں خیال ہے نہیں صرف استادوں کو نہیں بلکہ میرے جو ساتھی تھے، جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، میں ان کی بھی دعوت کروں. پھر خیال نہیں میں اس مدرسے میں پڑھتا تھا، اس مدرسے میں جتنے طلباء اس وقت تھے میں سب کی دعوت کر کے سب کو کھانے کھلاؤں. دل میں خیال آیا. مگر بغداد کے رہنے والے تو تھے نہیں، گیلان سے آئے تھے، بہت دور سے مسافر تھے. مال اتنا نہیں تھا، دولت اتنی نہیں تھی، ٹکا اتنا نہیں تھا، درہم و دینار اتنے نہیں تھے کہ سب کو کھلائیں. پھر دل میں خیال آیا صرف علماء اور طلباء، تو بغداد میں جتنی مساجد ہیں ان مساجد کے ائمہ کی بھی میں دعوت کروں. پھر خیال آیا کہ صرف ائمہ مساجد ہی کی نہیں بلکہ بغداد میں جتنے علماء ہیں میں سب کو بلاؤں. پھر خیال آیا کہ غریبوں کو کیسے چھوڑ دوں. پھر خیال آیا کہ میں جتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، اس وقت جتنے بغداد میں مسافرین ہیں میں سب کو بلاؤں، سب کو عزت کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھلاؤں. یہ خیال آپ کے دل میں پیدا ہوا. مگر مال اتنا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی اس آرزو کو، اس خواہش کو، اس تمنا کو پورا کر دیا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک ایسے دن کا، ایک ایسی شب کا انتخاب کیا کہ شب ولادت رسول کی بھی برکتیں مل جائیں. آپ نے سب کی دعوت کی، سب کو کھانے کھلائی. جب سب کو کھانے کھلا دیا، دعا کی. اللہ تبارک و تعالی کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ ادا
اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پر ایسی برکتوں کا، رحمتوں کا، نعمتوں کا نزول ہو گیا کہ پورے بغداد ہی میں نہیں، خدا کی قسم پورے عراق میں غوث اعظم سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی بزنس مین نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت تاج السنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم نے تقریباً 900 سال پہلے وہ دسترخوان لگایا تھا، وہ دسترخوان بچھایا تھا۔ اے لوگوں، اللہ نے اس دسترخوان میں ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی۔ غوث اعظم کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں 11ویں کے نام پر ہر جگہ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ بغداد شریف چلے جائیں، غوث اعظم کے دربار میں چلے جائیں، آج بھی غوث اعظم کے دربار میں، آج بھی غوث اعظم کے وہ دسترخوان جو غوث اعظم نے لگایا تھا 900 سال پہلے، آج بھی وہ دسترخوان لگا ہوا ہے، بچھا ہوا ہے۔ اس دسترخوان پر آج ایک ہی مرتبہ نہیں، پورا دن لوگ بیٹھ کر اس دسترخوان پر لوگ کھانے کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ 10,000 لوگ آج بھی غوث اعظم کے دسترخوان پر بیٹھ کر روزانہ کھانے کھا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت تاج السنہ حضور غوث الاعظم، حضور غوث الاعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا افلاس دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری غربت دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بے برکتی دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے، تو غریبوں کو کھانے کھلاؤ، علماء کو کھانے کھلاؤ، طلباء کو کھانے کھلاؤ، سادات کو کھانے کھلاؤ، پڑوسیوں کو کھانے کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو عزت کے ساتھ بلاؤ، دسترخوان میں بٹھا کر کھانے کھلاؤ۔ جتنا کھانا کھلاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت تم پر نازل ہوتی چلی جائے گی، تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تمہاری بے برکتی دور ہو جائے گی، تمہارا افلاس دور ہو جائے گا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کھانے کی برکت سے غوث اعظم پر بڑی رحمتوں کا نزول ہوا۔ تم بھی کھلاؤ۔ کھانے کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی خانقاہیں ہیں ان خانقاہوں میں لنگر چلتا ہے، لنگر، لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں۔ اے لوگوں، خانقاہوں میں لنگر ہوتا ہے، خانقاہوں میں غربا کو، مساکین کو دیکھا نہیں جانتا کہ کون غریب ہے، کون امیر ہے، سب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر کھانے کھاتے ہیں۔ اے لوگوں، جتنے کھانے کھاتے ہیں اتنے ہی گنبد و مینار کی چمک دمک بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگوں، تم بھی اپنے رشتہ داروں کو، کنبے داروں کو، عزیز داروں کو، پڑوسیوں کو، مسجد کے ائمہ کو، اور جناب اپنے رشتہ داروں کو، علماء کو، طلباء کو، غرباء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا لوگوں کو، مسافروں کو کھانے کھلاؤ۔ تمہاری غربت دور ہو جائے گی، تمہارا افلاس دور ہو جائے گا، تمہارے گھر کی بے برکتی دور ہو جائے گی، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوگا۔ اے لوگوں، کھانے کھلاؤ۔ یہ غوث اعظم کے نام پر ہم اور آپ سب یہاں جمع ہے نا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک سوال آیا تھا کہ رسول اللہ نے جو غسل فرمائے ان غسلوں میں افضل غسل کون سا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جتنے غسل فرمائے سب افضل ہے۔ کہا حضور
ان غسلوں میں افضل ترین غسل کون سا ہے؟ یا اللہ، اس سوال کا جواب کون دے سکتا تھا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل حضرت مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا نے جو غسل دیا، وہ غسل بڑا افضل ترین غسل ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جب رسول اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو پانی ڈالا جا رہا تھا، پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کرتا ہوا چھوتا ہوا زمین کی طرف جاتا تھا، زمین پر گرنے سے پہلے وہ پانی غائب ہو گیا، زمین سوکھی رہ گئی، غسل مصطفیٰ ہو گیا۔ تو کہا حضور وہ پانی غائب ہو کر کہاں گیا؟ یا اللہ، اس سوال کا جواب کون دے سکتا تھا؟ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے جو دین کی، اسلام کی، مذہب کی جو خدمت کی ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ساری زندگی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کرتے رہیں تو ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے ہیں۔ اتنی خدمت کی ہے آپ نے دین کی، ساری زندگی ہم ان کا ذکر کرتے رہیں پھر بھی ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پوچھا وہ پانی کہاں چلا گیا؟ فرمایا وہ پانی آسمان میں اٹھا لیا گیا، آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ پوچھا وہ آسمان میں اٹھا لیا گیا؟ فرمایا وہ آسمان میں اللہ کے حکم سے پانی اٹھا لیا گیا، وہ پانی اللہ کے حکم سے بادل بن گیا، بادل بن کر وہ پانی عالم، بادل بن کر وہ پانی عالم میں پھیل گیا۔ اللہ کے حکم سے اس بادل سے رم جھم بوندیں گرنے لگی، ٹپا ٹپ بوندیں گرنے لگی۔ فرمایا جہاں جہاں اس بادل سے بوندیں گرتی چلی گئیں وہاں وہاں مقدس مقامات بنتے چلے گئے یا مسجدیں بنتی چلی گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت العلامہ مولانا مفتی توصیف رضا خان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا کا بھی تو جملہ سنو۔ مولا علی مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا میرے مصطفیٰ کو غسل دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے دیکھا یہ زمین تو سوکھی رہ گئی، پانی زمین پہ گرا ہی نہیں، اتنا پانی رسول اللہ کا جسم پر ڈالا گیا، یہ پانی، یہ زمین سوکھی بھی ہے۔ مگر سیدنا حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا رسول اللہ کے چہرے کو تو رسول اللہ کی آنکھ کے حلقے میں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آنکھ کا کوئی ہم بولتے ہیں، آنکھ کا حلقہ، آنکھ کے کوئی میں ایک ایک بوند پانی موجود ہے۔ رسول اللہ کے جسم کو دیکھا کہ رسول اللہ کی جو یہ ناف ہے، ناف، اس ناف پر رسول اللہ کے ایک بوند پانی موجود ہے، آنکھ کے کوئی میں ایک ایک بوند پانی موجود ہے۔ مولا علی نے سوچا یا اللہ، یہ زمین سوکھی رہ گئی، غسل مصطفیٰ ہو گیا، مگر رسول اللہ کی آنکھ کے کوئے میں ایک ایک بوند پانی موجود ہے، رسول اللہ کی ناف کے حلقے میں ایک بوند پانی موجود ہے۔ یا اللہ، اب اس پانی کا میں کیا کروں؟ تو علی کے ذہن نے فیصلہ کیا، اے علی سوچتے کیا ہو، تم رسول اللہ کی آنکھ کے حلقے سے اور ناف کے حلقے سے پانی چوس لو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دو بوند پانی کا کمال کیا ہے۔ چلو اب بریلی چلتے ہیں، بریلی کی ضرورت کیوں ہے دنیا کو؟ چلو اب بریلی چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔
جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے کوئے سے اور ناک کے حلقے سے جو دو بوند پانی چوس لیا ہے، اس دو بوند پانی کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس دو بوند پانی کی برکت سے حضرت مولا کائنات کے سینے کو علوم و فنون کا خزینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت اعلی حضرت۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دو بوند پانی کا کمال یہ ہے کہ آج دنیا میں آپ جتنے علوم دیکھ رہے ہیں، جتنے فنون دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم و فنون دنیا میں اتنے علوم ہیں، اتنے علوم و فنون ہیں کہ آپ انگلیوں پر گن بھی نہیں سکتے ہو، اتنے علوم و فنون۔ جتنے بھی علوم و فنون آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک میرے مصطفیٰ کی نظر کا کمال ہے، اور وہ سارے کے سارے علوم و فنون حضرت مولا کائنات کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے۔ یہ دو بوند پانی کا کمال یہ ہے۔ اسی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ لوگوں، آج ہم اور آپ سب یہاں غوث اعظم کے نام پر، غوث اعظم کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور مسجد کے تعمیری کام کے لیے آپ سے کچھ ان لوگوں نے تعاون حاصل کرنا تھا، اور مسجد اور قبرستان کے لیے بھی کچھ حاصل کرنا تھا، اس لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے بیٹھے ہوئے مختار بھائی یہ روپ رام پور سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے مجھے ایک مضمون دیا کہ حضور آج یہ بولنا، میں بالکل وہی بولنے کے لیے بیٹھا، مگر مجھے تقریر کا وقت دیا کہاں؟ مجھے تقریر کا وقت دیتے نا تو میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بولتا۔ اب یہ بیچارے ادھر تو پورا میدان صاف ہو گیا، سمجھ گئے، سب پورا صاف ہے، اب دیکھ لو، اور ادھر سے بھی اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، تو آپ کی کچھ لوگوں کی، میں سب کے نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، منہ کھل رہے ہیں، تو میری تقریر کوئی سلی گوڑی کا رسگلہ تو ہے نہیں، بنگالی رسگلہ، میں مالدہ سے رسگلہ لے کے نہیں آیا کہ آپ کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ دوں اور میری تقریر سمجھ کے آپ گٹک جائیں۔ تو تقریر اپنے وقت میں ہوتی ہے، اور مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا گیا۔ اب تقریر آپ سن نہیں رہے، تقریر آپ کھا رہے ہیں، تو میں اپنی تقریر آپ کے سیتا پہاڑی میں پہاڑ سے گرا کر قربان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر سیتا پہاڑی کے پہاڑ سے گر جائے اور قربان ہو جائے۔ ہم اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں آپ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے اپنی قربانی ہم دے سکتے ہیں، مگر ہم اپنی تقریر کو آپ کے گاؤں میں قربان ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اس قوم کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، اس قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، اپنی زندگی کی رہنمائیوں کو وقف کر دیا اس قوم کے ایمان و اسلام و عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں، بلکہ آج بھی آپ بریلی شریف چلے جائیں، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بریلی کے جو اعلیٰ حضرت کی اولادیں ہیں، آج بھی آپ کے لیے، آپ کے اسلام و ایمان
ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اظہار کے لیے اپنی اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، اپنے لیے جو ہے وہ جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس قوم کا جذبہ محفوظ ہو جائے، اس قوم کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، اس قوم کے جذبات مجروح نہ ہونے پائے۔ اس لیے آج بھی ہمارے خاندان کے افراد اپنی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اپنی قربانی تو ہم دے دیں گے مگر اپنی تقریر قربان نہیں کریں گے ہم۔ اور پھر ہمارے مولویوں کے اوپر الزام کیا جانتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے کیا الزام ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا لوگوں پہ الزام کیا لگاتے ہیں آپ لوگ؟ کہ مولانا کو جب مائک مل جاتا ہے تو مولانا مائک چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھیے بڑے آگے بول رہے ہیں، اور لگا دو دو چار بڑے بڑے تاکہ تقریر کرتے کرتے آدمی اچھل جائے، سننے والا اچھل جائے کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں کون سا آتنکوادی آ گیا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الزام ہے مولانا لوگوں پر، مولوی لوگوں پر، کہ مولوی کو جب مائک مل جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے مائک کے ساتھ وہ چپک گیا، اب مائک وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو میں اپنے اوپر الزام کیوں لوں کہ مائک مل گیا تو چھوڑنے نہیں چاہتے؟ میں اپنے اوپر بالکل یہ الزام لینے کو تیار نہیں ہوں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ، ارے دو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ تو میں اپنی تقریر آپ کے گاؤں میں قربان نہیں کروں گا۔ مجھے بار بار کان میں کہا گیا کہ بہت سے لوگ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، پہلے سلسلے کا کام کر لیجئے۔ میں نے کہا پہلے کچھ خدمت تو کر لوں، ابھی خدمت کی نہیں ہے، مرید پہلے کر لوں۔ کہا نہیں، بہت سے لوگ چلے جائیں گے، یہ مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو دیکھو بھائی، مرید ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں رومال ہو، چادر ہو، کپڑا ہو۔ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں رومال، چادر، کپڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے۔ تو اب تک جو حضرات، مرد و زن، بچہ، بوڑھا، جوان، طالب علم، عالم علم، اب تک اگر کسی سنی صحیح عقیدہ پیر کے ہاتھ پر سلسلے میں داخل نہیں ہوا، مرید نہیں ہوا، تو وہ مرید ہونے کا ارادہ کریں، مرید ہونے کی نیت کریں۔ اچھا، تو یہ بیچ میں رومال کہاں سے آ گیا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں جب تک ہاتھ میں رومال نہیں ہوگا مرید نہیں ہوئے۔ تو آپ حضرت رومال سے تھوڑی مرید ہو رہے ہیں، آپ مرید ہو رہے ہیں پیر صاحب سے، یہ تو ان کے ہاتھ کا ایک رومال ہے۔ تو یہ رومال بیچ میں کہاں سے گھس گیا مرید کرتے وقت؟ ہاں، ہمارے خاندان کے بزرگوں نے جب خواتین کو مرید کیا، عورتوں کو مرید کیا، تو چونکہ غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں، تو ہمارے خاندان کے بزرگوں نے ان کے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا اور آڑ کر کے ان کو مرید کیا، پردے کا خیال رکھ کر ان کو مرید کیا، ہاتھ میں رومال دیا۔ تو خواتین کے ہاتھ میں رومال دیا گیا۔ اب سب نے یہ سوچ لیا کہ جب تک رومال نہیں ہوگا مرید نہیں ہوں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دل کا ارادہ نہیں ہوگا اس وقت ہم مرید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ مرید ہونے کی نیت کریں، ارادہ کریں، اور جو مرید ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے، لازم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے مارہرہ شریف تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ اعلیٰ حضرت کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا۔ وہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں، وہی الفاظ میں آپ کو سلسلہ قادریہ میں داخل کرتے وقت پڑھوانے جا رہا ہوں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی تعالی علیہ علیہ وعلا وعلا آلہ آلہ واصحابہ واصحابہ اجمعین اجمعین وبارک وبارک وسلم وسلم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم دل مارا دل مارا کن کن مستقیم مستقیم بحق بحق ایاک ایاک نعبد نعبد و ایاک و ایاک نستعین نستعین یا اللہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام اپنے تمام پچھلے صغیرہ صغیرہ و کبیرہ و کبیرہ گناہوں سے گناہوں سے یا اللہ یا اللہ میری توبہ میری توبہ قبول فرما قبول فرما آگے آگے نیکیوں کی نیکیوں کی توفیق عطا فرما عطا فرما یا اللہ یا اللہ برائی سے برائی سے ہم بچتے رہیں گے بچتے رہیں گے خاص کر بد عقیدوں سے بدعقیدوں سے ہم دور رہیں گے ہم دور رہیں گے سنیوں کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر ہم قائم رہیں گے ہم قائم رہیں گے یا اللہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما عطا فرما یا اللہ تیری بخشی ہوئی توفیق سے نماز روزہ حج و زکات جملہ فرائض اسلام ان کے وقتوں پر ہم ادا کرتے رہیں گے یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما یا اللہ میری زندگی سے میرے گھر سے میرے علاقے سے جملہ سیارگان کی نحوستوں کو دور فرما اپنی برکتوں کا نزول فرما یا اللہ میں نے اپنے ہاتھ پیرانے پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے پاک میں دیا یا اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں ان کے شہدائیوں میں ان کے عاشقین میں ان کی کنیزوں میں ان کے مریدوں میں مجھے قبول فرما یا اللہ قیامت کے دن میرا حشر و نشر غوث اعظم کے گروہ میں فرما اور ان کے پرچم میں اٹھا کر جند حق میں قبول فرما آمین 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 دعا سلام کے بعد سلام پڑھنا بھی نہیں پڑھنا، چلیں گے سلام پڑھنا اس کے بعد